بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں چند احادیث کا ترجمہ عرض ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اگر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سماؤ سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدحالی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیار و مرغزار، نباتات، جمادات، جواہر و مادیات، جنگل کے پرندے، ہوا کے پرندے، جنگل کے درندے، اگر کائنات کسی چیز کا بھی نام و نشان نہ ہوتا، اگر فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین محبوب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ یاد رہے یہ وہ نبی وہ ہے جن کی خاطر کائنات کو وجود ملا، جن کے گلے میں لولا کا ہار پہنایا گیا، جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سعادت یعنی خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا، جن کے حسن و جمال یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے حسن جمال کا پرتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، پرتاؤ من عکس، جن کے حسن و جمال کا پرتاؤ عکس حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا، جن کے قرب کا ایک لحظہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں نصیب ہوا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، جن کی ولادت باسعادت سے فارس یعنی ایران کے آتش کدے بجھ گئے، جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جن کے حصے میں عظمت معراج نصیب ہوئی، جن کے بحر و بر علم کے بحر و بر سے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم بنے، جن کے شہر کو رب کائنات میں بلد الامین کہا، جن پر رب کریم اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا گیا، جن کا کلمہ رسول امان علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندہ تھا، جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کی برکت سے لشکر ابرہہ کا عصف معقول ہوا، جن کو بعثت سے ہی صادق امین کا لقب ملا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی، جن کے در اقدس کے خاک نشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے، جن کے حیا کی کرن سے عثمان غنی
ذی ذوالنیر بنے، جن پر ناز ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا گیا اور آخری نہ بدلی جانے والی کتاب کہا گیا، جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کیا گیا۔ القصہ کوتا اللہ کی ذات قدوس نے فرمایا، انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ ماشاء اللہ، یعنی ہم نے تجھے گواہی دینے والا بھیجا اے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان، محبت الہی، محبت رسول اور ادب رسول، ادب قرآن اور ادب الہی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔